السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نقل کیا ہے یہ حدیث۔ پیارے بھائیوں، اسلام میں پڑوسی کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے کامل مومن ہونے اور نیک و بد ہونے کا معیار اس کی پڑوسی کو مقرر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائے کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک بن جاؤ۔ اس نے عرض کی، مجھے اپنے نیک بن جانے کا علم کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ تمہیں نیک کہیں تو تم نیک ہو، اور اگر وہ برا کہے تو تم برے ہی ہو۔ پیارے بھائیوں، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ایسے شخص کو کامل ایمان والا قرار نہیں دیتے کہ جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں بچے بھوک و پیاس سے بلبلاتے ہیں۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خود شکم سیر ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ ایماندار نہیں۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک تکمیل ایمان کا ذریعہ، جبکہ انہیں ستانا، تکلیف پہنچانا، بدسلوکی کے ذریعے ان کی زندگی کو اجیرن بنا دینا، دنیا و آخرت میں نقصان کا حقدار بننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی شر سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ نیز جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اس نے اللہ عز و جل سے لڑائی کی۔ پیارے بھائیوں، پڑوسی کے حقوق بیان فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر قرض مانگے تو اسے قرض دے دو، اور اگر وہ عیبدار ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ ایک اور روایت میں یوں ارشاد فرمایا، اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، اور اگر وہ محتاج ہو تو اسے عطا کرو۔ کیا تم سمجھ رہے ہو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں؟ پڑوسی کا حق کم لوگ ہی ادا کرتے ہیں جن پر اللہ عز و جل کا رحم و کرم ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، اگر وہ تنگ دست ہو جائے تو اسے تسلی دو، اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اگر اسے مصیبت پہنچے تو اس سے تعزیت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔
اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اونچی عمارت بنا کر اس سے ہوا نہ روکو، سالن کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، ہاں یہ کہ اسے بھی مٹھی بھر دے دو تو صحیح ہے، اگر پھل خرید کر لاؤ تو اسے بھی اس میں سے کچھ تحفہ بھیجو، اور ایسا نہ کر سکو تو اسے چھپا کر اپنے گھر لاؤ، اور پڑوسی کے بچوں کو تکلیف دینے کے لیے تمہارے بچے پھل لے کر باہر نہ نکلے۔ پیارے بھائیو، بسا اوقات پڑوسی سے کتنا ہی اچھا سلوک کیا جائے وہ احسان ماننے کے بجائے پریشان ہی کرتا رہتا ہے۔ ایسے میں اسلام برے کے ساتھ برا بننے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ صبر اور حسن تدبیر کے ساتھ اس برے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب ارشاد فرماتا، اور اس برے سلوک پر صبر کرنے والے کو رضا الہی کی نوید بھی سناتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل 3 طرح کے لوگوں سے محبت فرماتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو وہ اس کی تکلیف دینے پر صبر کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کی زندگی یا موت کی ذریعے کفایت فرمائے۔ پیارے بھائیو، معاشرے کو پرسکون اور امن و سلامت کا گہوارہ بنانے کے لیے پڑوسیوں کے متعلق اسلام کے احکامات پر عمل کیا جائے تو ہر ایک اپنی عزت و آبرو اور جان و مال کو محفوظ سمجھنے لگے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔